اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل نرجس فاطمہ میں خوش آمدید۔ یقیناً آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بہت ہی خوبصورت مناجات سناؤں۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی ایک تاریک رات کو میں بنی نجار کے نخلستان سے گزر رہا تھا کہ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے ایک درد بھری آواز سنائی دی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی معمولی انسان کی آہوزاری کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی خدا کے خصوصی بندوں میں سے عبد خاص ہے جو اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہے۔ وہ رو رہے تھے اور اپنے رب ذوالجلال سے اس طرح باتیں کر رہے تھے: خدایا کتنی ہلاک کر دینے والی خطائیں جن سے تو نے اپنے حلم کے ساتھ درگزر فرمایا اور سزا نہیں دی، کتنے گناہوں پر تو اپنے لطف و کرم کے ساتھ پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ خدایا جتنے معصیت و نافرمانی سے بھری عمریں گزارنے والے گزرے، ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھر گئے، لیکن پھر بھی وہ تیری رحمت و بخشش کے امیدوار رہے۔ انہیں تیری بخشش اور رضا و توبہ سے نا امیدی نہ ہوئی۔ اس دل نواز آواز میں اس قدر کشش تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اسی جانب کھچا چلا گیا۔ میں اس آواز کی جانب چل دیا۔ میں آواز کی جگہ تک پہنچا، رونے والے اور دعائیں کرنے والے شخصیت کے سراپوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں آپ کو دیکھ کر اس ارادے سے اور اس خیال سے درختوں کے پیچھے چھپ گیا کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میں آپ کی اس پر اثر دعا اور راز و نیاز کی باتوں کے سننے سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں نے دیکھا لمبی مناجات کے بعد حضرت کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز بجا لائے اور پھر دعا و گریہ زاری سے دوبارہ شروع کر دی۔ پھر سے آپ کی مناجات کے الفاظ یوں تھے: خدایا تیری عفو درگزر کے سامنے گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن جب تیرے سخت عذاب کی سختی کی طرف نظر جاتی ہے تو پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا: افسوس کسی کو اس آتش کا خیال نہیں جو دل و جگر کو جلا دینے والی ہے، جو انسان کے اعضاء کو جدا جدا کر دے گی۔ افسوس ان لمحات سے کہ جب جلتی آگ کے شرارے جو جہنم سے اٹھ رہے ہوں گے اور کس قدر سخت جلا رہے ہوں گے۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ پھر زور زور سے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے رونے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی اور میں نے دیکھا آپ کے بدن میں بالکل بھی حرکت نہیں ہے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید ساری رات جاگنے کے بعد اب آپ کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ میں وہیں ٹھہرا۔ جب طلوع فجر نزدیک آئی تو میں آپ کو جگانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جب میں آپ کے سرہانے پہنچا تو دیکھا آپ ایک خشک لکڑی کی مانند زمین پر زیر خاک ہیں۔ میں نے آپ کو ہلایا لیکن کوئی حرکت معلوم نہ ہوئی۔ میں بے ساختہ بولا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج علی ابن ابی طالب وفات کر گئے۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں تیز تیز قدموں سے حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے پر جا کر آپ کی پوری حالت، پوری کیفیت بیان کی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے پوچھا: ابو دردہ واقعہ بیان کرو، حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ بھی مشاہدہ کیا تھا وہ سارا ماجرا بیان کیا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا: ابو دردہ
قسم بخدا یہ ایک ایسی حالت ہے جو آپ پر خوف خدا کی وجہ سے طاری ہوتی ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ابو دردہ کہتے ہیں میں نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لیا اور آپ کے چہرے پر چھڑکا تو آپ نے آنکھوں کو کھولا اور میری طرف دیکھا. میں اس وقت سخت رو رہا تھا. آپ نے پوچھا ابو دردہ کیا ہوا, کس لیے روتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا آپ کی حالت دیکھ کر رو رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا اے ابو دردہ کیا حال ہوگا بندگان خدا کا جب انہیں حساب کے لیے خداوند عالم کے حضور لایا جائے گا اور گناہ گاروں کو اپنے جرائم کی سزا کا یقین ہو چکا ہوگا. سخت گیر ملائکہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. جہنم کے دروغے حکم الہی کے منتظر ہوں گے. لوگ پروردگار عالم کے حضور پیشی کے لیے حاضر ہوں گے. اپنے پرائے دستور الہی کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہوں گے. زمانے والے میرے حال پر رحم نہیں کر سکیں گے, ہمارے حال پر. ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ان پر بہت زیادہ ترس کھا رہے ہوں گے اور سب ایسے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گے کہ جس کی نگاہ قدرت سے کوئی شے مخفی نہیں ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ مناجات بہت پسند آئی ہوگی. اس مناجات کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. کمنٹ کر بتانا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.